چونکہ بظاہر کسی گناہ کو آپ جب کرتے ہیں تو وہ آپ کو چھوٹا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا گناہ یہ جمع کر کے بہت بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی چھوٹے گناہ کبائر گناہ پہ آمادہ کرتی ہیں، ابھارتا ہے کہ جب انسان چھوٹے سے نہیں بچتا۔ مثالاً کے طور پہ کہ اگر انسان نوافل کا بڑا اہتمام کرتا ہو تو کیا اسے یہ توقع کی جا سکتی کہ وہ سنت کو چھوڑے یا سنن متواترہ کو چھوڑے؟ اور جو سنن متواترہ کے پابند ہو، کیا اسے یہ گمان کی جا سکتی ہے کہ وہ فرائض کو چھوڑے؟ نہیں گمان کی جا سکتی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر وہ اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو گرفت میں رکھتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو زیادہ نفل عبادات کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، بالمقابل میں اس کے یہ گناہوں سے بچنے والا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن کوئی شخص گناہوں سے بھی بچتا ہے اور نفلی عبادات بھی کرتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، سبحان اللہ ہے، پھر اس کی کیا کہنے۔ تیسری چیز کہ چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نہ سمجھو، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کی حدیث میں آپ کو پیش کر دوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ تعلیم دیتے تھے۔ تو اما عائشہ نے پوچھا کہ یا عائش ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، بلکہ اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے اما عائشہ کو خصوصی طور پہ یہ کہا، کیا کہا؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اما عائشہ کو کبھی شارٹ فارم میں یا پیار میں وہ کہتے تھے یا عائش، یعنی عائشہ کو شارٹ کر کے بولتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیوی یا آپ کے چاہنے والے جس کسی کو بھی وہ ان کے اصلی نام ہوتے ہوئے بھی وہ جس نام کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا اس سے اس کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے ان کو بلائیں، تو ان کو اس لقب سے بلانا چاہیے۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا پروفیشن ہے، انہوں نے محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، اب ہم ان کا نام نہ بھی لیں، ڈاکٹر صاحب کہیں، ان میں اس کی عزت و رفعت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی انجینئر ہے، پروفیسر ہے، یا کچھ اور ان کو پیار سے بولتے ہیں، وہ نام بہت پیارا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے وہ غصے میں اور ناراض ہو کر کے زمین پہ لیٹ گئے، اللہ کے نبی آئے اور کہا یا ابا تراب، اے مٹیوں کے باپ، ان کو اتنا پسند آیا کہ وہ لقب ہی رکھ لیا۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر بن خطاب، لیکن ان کا نام وہ مشہور تھے ابو حفص کے نام سے، ان کی یہ کنیت تھی۔ تو جس نام سے جو زیادہ مشہور ہوتا ہے یا ان کو پیارا لگتا ہے آپ ان سے بلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اما عائشہ سے بہت ہی پیارے انداز میں کہا یا عائش، اے عائشہ، کہ ایاکی، تم بچا کرو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، چونکہ یہ گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں طلب کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، اور جب پوچھے گا تو قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، عجیب و غریب کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے چھوٹی سی چیز کو چھوڑا نہ ہی تو بڑی، بلکہ الا احصاها، تمام چیزوں کو اس نے احاطہ کر کے رکھ لیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور بندہ وہ تمام چیزوں کو پا لے گا جو اس دنیا میں وہ کیا کرتا تھا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ کرامن کاتبین جو آپ کے داہنے اور بائیں پہ مستقل قلم لکھ رہے ہیں اور وہ آپ کا قلم چل رہا ہے، وہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہی وہ فرشتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کر گزرتے ہیں، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہوش کے ناخن لے کر کے ہم سب کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔